بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مختصر تعارف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے انبیاء میں سے وہ نبی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا اور آپ علیہ السلام کو اعلیٰ مقام پر فائز فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گھرانہ بڑا بابرکت گھرانہ تھا۔ آپ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام بھی نیک عورت تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ محترمہ حنا بنت فاقوس ایک عبادت گزار خاتون تھی، لیکن ان کی اولاد نہیں تھی۔ ایک دن انہوں نے ایک پرندے کو دیکھا جو اپنے بچے کو غذا کھلا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر اس کے دل میں بھی اولاد کی خواہش پیدا ہوئی، تو انہوں نے نظر مان لی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی تو میں اسے اللہ کے گھر بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور وہ امید سے ہو گئی۔ جب ان کے ہاں بچی پیدا ہوئی تو کہنے لگی، اے میرے پروردگار، میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نظر کے ساتھ ساتھ ان کی دعا کو بھی قبول فرمایا اور مریم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو شیطان مردود کی شر سے محفوظ رکھا۔ فرمان الہی کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ نے تمام جہانوں کے لوگوں میں سے آدم علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان اور عمران کے خاندان کو اپنی رسالت کے لیے منتخب فرمایا۔ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اللہ سن رہا تھا جب عمران کی بیوی نے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنے پیٹ کے بچہ کو تیرے لیے وقف کرنے کی نظر مانی ہے، میری طرف سے اسے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا، پوری طرح جاننے والا ہے۔ فرمان الہی کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ نے تمام جہانوں کے لوگوں میں سے آدم، نوح، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان اور عمران کے خاندان کو اپنی رسالت کے لیے منتخب فرمایا۔ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہے اور اللہ سب کچھ سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اللہ سن رہا تھا جب عمران کی بیوی نے کہا، اے میرے پروردگار، میں نے اپنے پیٹ کے بچہ کو تیرے لیے وقف کرنے کی نظر مانی ہے، میری طرف سے اسے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا، پوری طرح جاننے والا ہے۔ جب اس کی عمران کی بیوی نے بچی حضرت مریم علیہ السلام کو جنا تو کہنے لگی کہ اے پروردگار، میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ اللہ کو خوب معلوم تھا کہ اس نے کیا جنا تھا اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا۔ خیر، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ پھر ان کے رب نے اسے بخوشی قبول فرمایا اور اس کو بہترین طریقہ سے پروان چڑھایا۔ زکریا علیہ السلام کو اس کا سرپرست بنایا۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر بچے کو پیدائش کے وقت شیطان چھوتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ رونے لگتا ہے، سوائے مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے، کہ وہ شیطان کے چھونے سے محفوظ رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے جو نظر مانی تھی اسے پورا کرنے کے لیے حضرت مریم علیہ السلام کو لے کر بیت المقدس آئی، اور وہاں پر چند اشخاص تورات لکھ رہے تھے، جن میں سے حضرت زکریا علیہ السلام بھی موجود تھے۔ چونکہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد محترم عمران اپنی قوم کے معزز افراد میں سے تھے، اس لیے ہر ایک نے خواہش کی کہ سردار کی بیٹی کی پرورش کا موقع اسے ملے۔ آخر کار قرعہ اندازی کی گئی تو یہ شرف حضرت زکریا علیہ السلام کو حصے میں آیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے ایک جگہ مقرر کی جہاں ان کے سوا کوئی نہیں جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام وہاں عبادت میں مصروف رہتی اور اپنی باری پر مسجد کی خدمت کرتی۔ آپ شریفانہ عادات کی وجہ سے مشہور ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی پسندیدہ بن گئی کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام ان کے کمرے میں جاتے تو وہاں انہیں بے موسم پھل نظر آئے۔ ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام نے سوال کیا کہ یہ پھل کہاں سے آتے ہیں، تو حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں،
بے شک اللہ جسے چاہتے ہیں بے حد و حساب رزق دیتے ہیں۔ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نمبر 1، مردوں میں سے بہت سے افراد کامل ہوئے ہیں، لیکن عورتوں میں صرف فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم بنت عمران علیہ السلام کامل ہوئی ہے۔ نمبر 2، تمام جہانوں کی عورتوں میں سے 4 عورتیں فضیلت والی ہے۔ نمبر 1، مریم بنت عمران علیہ السلام۔ نمبر 2، فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام۔ نمبر 3، خدیجہ بنت خولید علیہ السلام۔ نمبر 4، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کو ان کی والدہ نے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تو آپ علیہ السلام زکریا علیہ السلام کی کفالت میں رہ کر بیت المقدس کی خدمت کرتی رہی۔ جب حضرت مریم علیہ السلام بلوغت کی عمر کو پہنچ گئی تو آپ علیہ السلام ایک دن بیت المقدس کے مشرقی حصے میں سے علیحدہ ہو کر ایک پردہ ڈال کر غسل کرنے لگی۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام حسین نوجوان کی صورت میں سامنے آئے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فرشتے کو دیکھا تو اسے انسان سمجھ کر کہنے لگی کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ فرشتے نے آپ علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے کہا، میں آپ کے رب کا قاصد ہوں اور آپ کو یہ خوشخبری دینے کے لیے بھیجا گیا ہوں کہ آپ کو ایک پاک باز بیٹا ملنے والا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے تعجب سے کہا، میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان نے شہوت کے ساتھ چھوا ہی نہیں۔ فرشتے نے جواب دیا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو پورا ہو کر رہے گا، کیونکہ تمہارے رب کا یہ ارشاد ہے کہ مجھ پر یہ کام بہت ہی آسان ہے۔ یہ کہتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں پونک ماری اور وہ امید سے حاملہ ہو گئی۔ جب حمل کے آثار ظاہر ہوئے تو آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی طرف سے تہمت لگنے کے خوف سے تنہائی اختیار کر لی۔ حمل کی مدت مکمل ہونے پر آپ علیہ السلام لوگوں سے علیحدہ ہو کر ایک دور جگہ پر ایک کھجور کے درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئی۔ وہیں پر آپ علیہ السلام کو درد، بچہ جننے سے پہلے کا درد شروع ہو گیا۔ ایک طرف آپ علیہ السلام کو جسمانی تکلیف ہو رہی تھی، دوسری طرف آپ علیہ السلام ذہنی طور پر بھی پریشان ہو گئی کہ جب میں بچہ لے کر قوم کے سامنے جاؤں گی تو لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے اس وقت پر کہا، کاش میں اس وقت کے آنے سے پہلے ہی مر چکی ہوتی اور لوگ مجھے بلا چکے ہوتے۔ اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام کی جسمانی اور ذہنی تکلیف دور کرنے کے لیے آواز دی کہ اے مریم، آپ غم نہ کریں، آپ کے رب نے آپ کے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اس سے پانی پیے اور جس کھجور کے درخت کے نیچے آپ بیٹھی ہوئی ہے اس کو ذرا ہلائے تو اس سے تازہ کھجوریں گریں گی، وہ کھائے، آپ کی جسمانی تکلیف دور ہو جائیں گی۔ جہاں تک لوگوں کی طرف سے تہمت لگنے کا خوف ہے تو آپ علیہ السلام کو جہاں کہیں بھی انسان نظر آئے تو اس سے بات کرنے کی بجائے صرف یہ کہنا کہ میں نے رحمان اللہ تعالیٰ کے لیے خاموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے، اس لیے اس وقت میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ فرمان الہی کا ترجمہ ہے۔ اور اے نبی علیہ السلام، اس کتاب میں مریم علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کیجیے۔ جب وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر مشرقی جانب آئی، پھر لوگوں کی طرف سے اپنے لیے ایک پردہ بنا لیا، ہم نے اس کے پاس اپنا خاص فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جو ایک پورے انسان کی شکل میں مریم علیہ السلام کے سامنے آیا۔ مریم علیہ السلام نے کہا، اگر تم اللہ کا خوف رکھتے ہو تو میں تم سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس نے جواب دیا، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، اللہ کے حکم سے تمہیں ایک پاکیزہ لڑکے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ مریم علیہ السلام نے کہا، میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا جبکہ مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں اور نہیں میں بدکار عورت ہوں۔ اس فرشتے نے کہا، بات یہی ہے، تیرے رب کا ارشاد ہے، یہ کام میرے لیے بہت ہی آسان ہے تاکہ ہم اس کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی ایک نشانی اور رحمت بنائے۔ یہ ایسا معاملہ ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ بس وہ مریم علیہ السلام حمل سے ہو گئی اور اس حمل کو لیے ہوئے ایک دور جگہ چلی گئی۔ پھر زچگی کی تکلیف انہیں ایک کھجور کے تنے کی طرف لے آئی اور انہوں نے کہا، کاش میں اس سے پہلے ہی مر چکی ہوتی
اور ایک بولی بصریات بن گئی ہوتی۔ اتنے میں ایک فرشتے نے اسے نیچے سے آواز دی، غم نہ کرو، تمہارے رب نے تمہارے لیے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور اس کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ، یہ آپ پر تازہ پکی کھجوریں گرائے گا، بس کھاؤ اور پیو، اور اپنی آنکھ کے بچے کو دیکھ کر ٹھنڈی رکھو۔ اگر کسی انسان کو دیکھو تو کہہ دینا کہ میں نے رحمان کے لیے خاموشی کے روزے کی نظر مانی ہے، اس لیے میں آج کسی سے بات نہیں کروں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر قوم کی حیرانگی۔ حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ علیہ السلام انہیں لے کر قوم کے پاس تشریف لائی۔ قوم نے جیسے ہی آپ علیہ السلام کی گود میں بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو حیران ہو کر کہنے لگے، اے مریم، تم نے یہ کیا کیا؟ نہ تو تمہارا باپ بد کردار تھا اور نہ ہی تمہاری والدہ، کنواری ہونے کے باوجود یہ بچہ تمہارے پاس کہاں سے آ گیا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں خاموشی کا روزہ رکھا ہوا تھا، لہٰذا آپ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سے پوچھو۔ لوگوں نے کہا، اتنے چھوٹے بچے سے ہم کیا پوچھے؟ فرمان الہی کا ترجمہ ہے۔ پھر وہ بچہ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئی تو انہوں نے کہا، اے مریم، تم نے تو بہت ہی برا کام کیا ہے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تمہارا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تمہاری ماں بدکار تھی۔ مریم علیہ السلام نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا تو وہ قوم کے لوگ کہنے لگے، ہم اس گود کے بچے سے کیسے بات کریں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود کے بچے کی قوم سے معجزانہ گفتگو۔ جب حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ ان سے حقیقت معلوم کرو تو قوم کے افراد ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ مریم علیہ السلام ہم سے مذاق کر رہی ہے، اتنا چھوٹا بچہ بولنے کی صلاحیت کہاں رکھتا ہے۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے بول پڑے اور خود کو اللہ کا بیٹا ہونے کی نفی کرتے ہوئے اپنی والدہ محترمہ پر جو قوم کی طرف سے الزام تھا اس کی تردید فرمائی۔ فرمان الہی کا ترجمہ ہے، اس وقت بچہ بول اٹھا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے اپنا نبی بنایا ہے، اور جہاں کہیں بھی میں رہوں اس نے مجھے بابرکت بنایا ہے، اور جب تک میں زندہ رہوں اس نے مجھے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے، اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں فوت ہوں گا، اور جس دن میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جن تین گود کے بچوں نے بات کی ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دوسرا بنی اسرائیل کے ایک شخص جریج کی پاکدامنی کی گواہی دینے والا بچہ، تیسرا بنی اسرائیل کا بچہ ہے۔ جریج بنی اسرائیل میں ایک نیک انسان تھا، وہ نفل نماز میں مشغول تھا۔ اتنے میں اس کی نابینا والدہ نے آ کر اسے بلایا۔ وہ دل ہی دل میں کہنے لگا کہ میں نماز میں مصروف رہوں یا اپنی والدہ کو جواب دوں۔ نماز کو مقدم کرتے ہوئے اس نے والدہ کو کوئی جواب نہیں دیا۔ والدہ نے ناراض ہو کر بد دعا کی، اے اللہ، اس وقت تک جریج کو موت نہ دینا جب تک یہ کسی بدکار عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ جریج اپنے عبادت خانے میں مصروف تھا۔ ایک بدکار عورت نے آ کر جریج سے بدکاری کروانا چاہی، لیکن جریج نے انکار کر دیا۔ پھر وہ ایک چرواہے کے پاس گئی اور اس سے برائی کی۔ پھر اس نے ایک لڑکے کو جنم دیا۔ لوگوں نے پوچھا، یہ لڑکا کہاں سے لائی ہو؟ اس نے کہا، یہ جریج کا بیٹا ہے۔ لوگ یہ سن کر غصے میں آ گئے کہ ایک بہت بڑا عابد ہو کر اس نے بدکاری کی ہے، لہٰذا انہوں نے بغیر تحقیق جریج کا عبادت خانہ گرا ڈالا اور اسے عبادت خانے سے نیچے اتار کر برا بلا کہنے لگے۔ جریج نے وضو کیا اور نماز پڑھ کر اس بچے کے پاس آئے جو ان کی طرف منسوب کیا جا رہا تھا۔ اس سے پوچھا، اے بچے، بتاؤ تمہارا باپ کون ہے؟ اس بچے نے جواب دیا، میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ یہ صورتحال دیکھ کر لوگ بہت شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے، اے جریج، ہم تمہارا عبادت خانہ سونے کا بنا دیتے ہیں۔ جریج نے کہا، نہیں، جیسے پہلے مٹی کا بنا ہوا تھا ویسے ہی بنا دو۔ بنی اسرائیل کا بچہ۔
جن کی تفصیل یہ ہے، بنی اسرائیل کی ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ اس دوران اس کے پاس سے ایک خوبصورت سوار گزرا۔ عورت اس کو دیکھ کر کہنے لگی، اے اللہ، میرے بیٹے کو اس سوار کی طرح بنا دیجئے۔ یہ سنتے ہی اس بچے نے ماں کی چھاتی کو چھوڑ کر سوار کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اے اللہ، مجھے اس طرح نہ بنانا۔ پھر وہ اپنی ماں کی چھاتی سے دودھ پینے لگا۔ اتنے میں ایک لونڈی پاس سے گزری جسے لوگ مار رہے تھے۔ عورت نے کہا، اے اللہ، میرے بیٹے کو اس لونڈی کی طرح نہ بنانا۔ بچے نے یہ سنتے ہی ماں کی چھاتی کو چھوڑ کر کہا، اے اللہ، مجھے اس لونڈی کی طرح بنا دینا۔ عورت نے اپنے بچے سے پوچھا، کیا بات ہے، تم ایک خوبصورت سوار کی طرح بننا نہیں چاہتے اور ایک ذلیل و خوار لونڈی کی طرح بننا چاہتے ہو؟ بچے نے جواب دیا، جو سوار پہلے گزرا ہے وہ ایک بہت بڑا ظالم ہے اور یہ لونڈی بیچاری بے قصور ہے۔ لوگ اس پر چوری اور زنا کا الزام لگا رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے بنی اسرائیل کی طرف بھیجے جانے والے انبیاء علیہ السلام میں سے سب سے آخر میں مبعوث ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی لوگوں کے سامنے وہی دعوت پیش کرنے کا حکم دیا جو آپ علیہ السلام سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو دیا تھا۔ فرمان الہی کا ترجمہ ہے، اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور جو مجھ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہو چکی ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ میں تم پر کچھ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھی۔ دیکھو، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں لایا ہوں، اس لیے تم اللہ سے ڈرو اور میری فرمان برداری کرو۔ یقیناً اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، لہٰذا تم سب اس کی عبادت بندگی کرو، اس لیے کہ یہی سیدھی راہ ہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب مریم علیہ السلام کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں۔ مجھ سے پہلے جو کتاب تورات نازل ہو چکی ہے، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور ایک رسول کی خوشخبری بھی دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ اور پھر جب وہ رسول ان کے پاس کلی نشانیاں معجزات لے کر آئے تو انہوں نے یعنی بنی اسرائیل نے کہا، یہ تو کھلا جادو ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر مائدہ، دسترخوان کا نزول۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ رب العزت کا ایک انعام یہ بھی تھا کہ اس نے آپ کے لیے چند پیروکاروں کو آپ علیہ السلام کے حواری مددگار بنائے تھے۔ جب آپ نے انہیں ایمان کی دعوت دی تو وہ ایمان لا کر اللہ تعالیٰ اور آپ علیہ السلام کے فرمان بردار بن گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو حکم دیا کہ 30 روزے رکھ کے انہوں نے آپ علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے 30 روزے رکھے۔ جب 30 روزے پورے ہو گئے تو ان میں سے کمزور ایمان والوں نے آپ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے کہ وہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان نازل فرمائے تاکہ ہم اس میں سے کھائے اور معاشی پریشانیوں سے آزاد ہو کر اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اس قسم کا سوال نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ یہ دسترخوان تمہارے لیے آزمائش بن جائے۔ مومنوں کی یہ شان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ رزق تلاش کرتے ہیں۔ حواریوں نے کہا، اس دسترخوان کی ہمیں ضرورت ہے، اس کے علاوہ جب ہمارے لیے آسمان سے روزی اترے گی اور ہم اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر لیں گے تو ہمارے دل اور زیادہ مطمئن ہو جائیں گے، ہمیں آپ کی نبوت کی صداقت کا پکا یقین ہو جائے گا، اور ہم یہ گواہی دیں گے کہ آسمان سے دسترخوان کا نزول اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نشانی ہے۔ فرمان الہی کا ترجمہ ہے۔ اور یاد کرو جب حواریوں نے کہا، اے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے خوان یعنی کانا اتار سکتا ہے
تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ۔ حواریوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ اس خوان میں سے کہے ہمارے دل مطمئن رہے اور ہمیں یقین ہو جائے کہ آپ نے ہم سے سچ فرمایا ہے اور ہم اس پر گواہ بھی ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کو مطمئن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی۔ ترجمہ: اے اللہ ہمارے لیے آسمان سے خوان کانا اتار دیجئے تاکہ وہ ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے خوشی کا باعث ہو اور آپ کی طرف سے ایک نشانی بھی ہو۔ اے اللہ ہمیں روزی عطا فرمائے، آپ ہی سب سے بہتر روزی دینے والے ہیں۔ فرمان الہی کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ علیہ السلام تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے، بلا شبہ میں تم پر وہ خوان اتارنے والا ہوں، لیکن اس کے بعد تم میں سے جو بھی کفر کرے گا تو میں اسے ایسے عذاب میں مبتلا کروں گا جو میں نے دنیا میں کبھی کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 3 قسم کے لوگوں کو عذاب ہوگا۔ نمبر 1 منافقین، نمبر 2 دسترخوان اترنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لانے والے، نمبر 3 آل فرعون اور اس کے پیروکار۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بڑا اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا اور آپ علیہ السلام کو ایک پاک دامن عورت حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا فرمایا۔ آپ علیہ السلام کی طرف اپنی کتاب انجیل نازل فرمانے کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کو معجزات بھی عطا فرمائے اور روح القدس جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ کی تائید فرمائی۔ فرمان الہی کا ترجمہ ہے، مسیح بن مریم علیہ السلام سوائے رسول ہونے کے اور کچھ بھی نہیں۔ اس سے پہلے بھی بہت سے رسول آ چکے ہیں۔ ان کی والدہ ایک نیک عورت تھی، وہ دونوں ماں بیٹے کھانا کھاتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح ہم نے ان کے سامنے دلائل کھول کر بیان کرتے ہیں، پھر غور کیجئے کہ وہ کس طرح الٹے پھیرے جاتے ہیں۔ پھر ان دونوں نوح و ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہم نے لگاتار اپنے رسول بھیجے اور ان سب کے بعد عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بھیجا اور انہیں انجیل عطا فرمائی، اور جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی ہم نے ان کے دلوں میں شفقت اور رحمت ڈال دی۔ ہاں رہبانیت ترکی دنیا انہوں نے خود ایجاد کی تھی، ہم نے اسے ترکی دنیا ان پر فرض نہیں کیا تھا سوائے اللہ کی خوشنودی کی طلب کے۔ انہوں نے اس کا اس طرح خیال نہ رکھا جیسا خیال رکھنے کا حق تھا، بس ان میں سے جو بھی ایمان پر قائم رہے ہم نے انہیں ان کا مکمل اجر دیا، اور ان میں سے بہت سے لوگ نافرمان ہیں۔ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1 جس رات مجھے معراج کا شرف حاصل ہوا میری حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی۔ آپ علیہ السلام کا قد درمیانہ، رنگ سرخ، اور آپ ایسے لگ رہے تھے جیسے ابھی حمام سے غسل کر کے تشریف لائے ہیں۔ نمبر 2 میں نے خواب میں دیکھا کہ میں کعبہ کے پاس ہوں، اچانک مجھے ایک سرخی مائل گندمی رنگت کا آدمی نظر آیا جس کی شکل بہت خوبصورت تھی۔ اس کے بال بالکل سیدھے اور کندھوں تک پہنچے ہوئے تھے، اس کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا اور وہ 2 آدمیوں کے کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ مجھے بتایا گیا یہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہے۔ نمبر 3 جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حد سے بڑھا کر انہیں اللہ کا بیٹا قرار دیا، تم مجھے حد سے نہ بڑھانا، میں تو اللہ کا ایک بندہ ہوں، تم بس مجھے اللہ کا بندہ اور رسول ہی کہنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عیسائیوں سے مقابلہ۔ فرمان الہی کا ترجمہ ہے۔ نمبر 1 یہ وہ آیات ہے جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں، جو حکمت والی نصیحت ہے۔ یقیناً اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام جیسی ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے بنایا اور کہا ہو جا، بس وہ ہو گیا۔ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ پھر جو آپ سے آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد جھگڑا کرے تو آپ فرما دے
کہ آؤ ہم سب اپنے اپنے بیٹوں، اپنی اپنی عورتوں اور اپنے آپ کو اکٹھا کر کے مباہلہ ایک دوسرے کے خلاف بدعا کرے اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجے۔ یقین مانو یہی سچے واقعات ہے اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں، اور بے شک اللہ سب پر غالب خوب حکمت والا ہے۔ اگر اب بھی وہ اس مباہلہ سے پھر جائے تو یقین مانو اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ نمبر 2، یہ ہے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا صحیح واقعہ۔ یہی وہ سچی بات ہے جس کے بارے میں وہ کفار شک و شبہ میں مبتلا ہے۔ اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، وہ تو بالکل پاک ذات ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد صلح حدیبیہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مناظرہ کیا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ وحدہ لا شریک لہ کا بیٹا قرار دیتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلائل کے ذریعہ ثابت کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ جب عیسائیوں کا باطل نظریہ پر اسرار حد سے بڑھنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے ساتھ مباہلہ کرنے کا حکم دیا۔ مباہلہ کے لیے عیسائیوں کے 2 سردار تیار ہو گئے۔ صبح کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعدہ کے مطابق حضرت علی، فاطمہ، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر باہر میدان کی طرف نکلے اور ان دونوں سرداروں کو بھی بلایا، مگر انہوں نے حالات کا رخ دیکھ کر مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا اور جزیہ دینے پر راضی ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ مباہلہ کرتے تو اپنے گھروں میں نہ ان کا مال موجود ہوتا اور نہ ہی ان کے اہل و عیال موجود ہوتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عاجزی و انکساری۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو چوری کرتے دیکھ کر اس سے پوچھا کہ تم نے چوری کیوں کی ہے؟ اس نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، میں نے ہرگز چوری نہیں کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود عاجزی و انکساری کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور اپنے آپ کو اس چوری کے معاملے میں جھوٹا قرار دیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہود اور مسلمانوں کا موقف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہود 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ نمبر 1، کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی بجائے کفر پر جمے رہے اور انہوں نے آپ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام پر یوسف نجار کے ساتھ بدکاری کا الزام لگا دیا، جو کہ ایک نیک آدمی بیت المقدس میں عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ نمبر 2، کچھ لوگ آپ علیہ السلام پر ایمان لانے کا دعویٰ کر کے آپ علیہ السلام کو آپ علیہ السلام کے مقام سے بڑھانے کی کوشش میں لگ گئے، اور ان میں سے بعض نے آپ علیہ السلام کو اللہ قرار دے دیا اور بعض نے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ نمبر 3، کچھ لوگ آپ علیہ السلام پر اسی طرح ایمان لے آئے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں تعلیم دی تھی، اور انہوں نے آپ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور رسول تسلیم کیا۔ یہی تیسرے گروہ کے لوگ نجات کے مستحق ٹھہرے اور یہی امت مسلمہ کا عقیدہ ہے۔ فرمان الہی کا ترجمہ ہے، اے اہل کتاب، اپنے دین میں حد سے آگے نہ بڑھو، اللہ کی شان میں صرف سچی بات کہو۔ مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تو صرف اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں، جو اللہ نے مریم علیہ السلام تک پہنچایا تھا، اور اس کی طرف سے ایک روح ہے۔ اس لیے تم اللہ اور ان کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور یہ نہ کہو کہ اللہ 3 ہے، یہ کہنے سے باز آ جاؤ، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ اللہ تو صرف ایک ہی معبود ہے، وہ اولاد سے پاک ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور اللہ ہر کام بنانے کے لیے کافی ہے۔ مسیح علیہ السلام اپنے آپ
کو अल्लाह का बंदा समझने में कोई आर महसूस नहीं करेंगे और न ही मुकर्रब फरिश्ते उसकी बंदगी में आर महसूस करते हैं। और जो अल्लाह की इबादत को आर ख्याल करते हैं और तकब्बुर करे तो अल्लाह उन सब को अपने पास जमा करने वाला है। जो ईमान लाकर नेक अमल करते रहे अल्लाह उन्हें उनका पूरा पूरा अजर देगा और अल्लाह अपने फजल करम से उन्हें और ज्यादा अता करेगा। लेकिन जिन्होंने इबादत में आर महसूस की और तकब्बुर किया अल्लाह उन्हें दर्दनाक अजाब देगा। और वो अल्लाह के अलावा जिन पर भरोसा रखते हैं उनमें से किसी को भी अपना हिमायती और मददगार न पाएंगे। यहूद कहते हैं उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं और नसरानी ईसाई कहते हैं मसीह ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। ये तो बेहकीकत बातें हैं जो वो अपनी जुबान से निकालते हैं। ये उन कुफार की बात की नकल कर रहे हैं जो उनसे पहले गुजर चुके हैं। अल्लाह उन्हें हलाक करे। ये कहा बह के चले जा रहे हैं। अहादीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नंबर 1, जो आदमी ये गवाही दे कि अल्लाह के अलावा सच्चा माबूद नहीं, कोई भी उसका शरीक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल है और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे और रसूल है और अल्लाह का वो कलमा है जो अल्लाह ताला ने मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ भेजा और अल्लाह की तरफ से आने वाली एक रूह है और जन्नत एक हकीकत है और जहन्नम भी। अल्लाह ताला ऐसे मोमिनों को अल्लाह को वहदहू ला शरीक समझने वालों को जरूर जन्नत में दाखिल फरमाएंगे ख्वाह उनके नेक अमाल कम ही क्यों न हो। नंबर 2, जो आदमी ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए फिर वो मेरा ज़माना पाए और मुझ पर भी ईमान लाए तो उसे दोहरा सवाब मिलेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ से अपने माबूद होने की तरदीद। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की मखलूक और इंसान थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम लोगों को अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाते और बुराइयों से रोकते थे। आप अलैहिस्सलाम ने अपने बारे में ये वजाहत कर दी कि मैं न अल्लाह हूँ न अल्लाह का बेटा और न ही मेरी वालदा अल्लाह की बीवी है। मैं और मेरी वालदा अल्लाह ताला की मामलात में ज़र्रा बराबर भी शरीक नहीं। जो लोग भी ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह होने या अल्लाह का बेटा होने का अकीदा रखते हैं वो सरासर नुकसान में है, क्योंकि अल्लाह ताला दूसरों को खिलाते हैं मगर खुद नहीं खाते, जबकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा इंसानों की तरह खाना खाते थे। फरमानी इलाही का तर्जुमा है। नंबर 1, बेशक वो लोग काफिर हो गए जिन्होंने कहा मसीह बिन मरियम अलैहिस्सलाम ही अल्लाह है, हालांकि खुद मसीह अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा था कि ए बनी इसराइल अल्लाह ही की इबादत करो जो मेरा और तुम्हारा रब है। यकीन मानो कि जो शख्स अल्लाह के साथ शिर्क करता है अल्लाह ने उस पर जन्नत हराम कर दी है, उनका ठिकाना जहन्नम ही है और ऐसे गुनहगारों की मदद करने वाला कोई भी नहीं होगा। वो लोग भी यकीनन काफिर हो गए जिन्होंने कहा अल्लाह 3 माबूदों में से तीसरा है, हकीकत में अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। अगर ये लोग अपने इस कौल से बाज न आए तो इनमें से जो कुफर पर कायम रहेंगे उन्हें जरूर दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। ये लोग क्यों अल्लाह की तरफ नहीं झुकते और क्यों गुनाहों की बख्शिश तलब नहीं करते। अल्लाह तो खूब बख्शने वाला बड़ा ही मेहरबान है। मसीह बिन मरियम अलैहिस्सलाम सिवाय रसूल होने के और कुछ भी नहीं। उनसे पहले भी बहुत से रसूल आ चुके हैं। उनकी वालदा एक नेक औरत थी, वो दोनों माँ बेटे खाना खाते थे। आप देखिए कि किस तरह हम उनके सामने दलाइल खोल कर बयान करते हैं, फिर गौर कीजिए कि वो किस तरह उल्टे फिरे जाते हैं। नंबर 2, और याद करो जब अल्लाह फरमाएगा कि ए ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम क्या तुमने लोगों से कहा था कि अल्लाह को छोड़कर मुझे और मेरी वालदा को माबूद बना लो। आप अलैहिस्सलाम जवाब देंगे कि ए अल्लाह आप पाक है, मुझे ये लायक नहीं कि मैं ऐसी बात कहूँ जिसका मुझे कोई हक हासिल नहीं है। अगर मैंने ये बात कही होती तो आपको इसका जरूर इल्म होता। आप तो मेरे दिल की बातों को भी जानते हैं और मैं आपके दिल की बात नहीं जानता। बिलाशुबा आप ही गैब जानने वाले हैं। ए अल्लाह मैंने
تو ان سے وہی بات کہی تھی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا بھی رب ہے، اور جب تک میں ان میں رہا اس وقت تک ان پر گواہ رہا، پھر جب آپ نے مجھے زندہ اٹھا لیا تو آپ ہی ان پر نگراں تھے، اور آپ ہر چیز کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ اگر آپ انہیں عذاب دے تو یقیناً وہ آپ ہی کے بندے ہیں، اور اگر آپ انہیں معاف فرما دے تو آپ سب پر غالب خوب حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان کی طرف اٹھا لینا۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزات سے نوازا تھا، پھر بھی یہود نے آپ علیہ السلام کی تکذیب و مخالفت کی اور ہر ممکن طریقہ سے آپ علیہ السلام کو ستایا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کسی بھی شہر میں امن سے نہیں رہ سکے۔ آپ علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ خانہ بدوش ہو کر عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے کافی عمر گزار دی، پھر بھی ان بدبختوں کو صبر نہیں آیا اور شاہ دمشق کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھڑکایا کہ ایک شخص جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور بادشاہ کے خلاف رعایا کو ابار رہا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بھڑک اٹھا اور اس نے فلسطین کے حاکم کو خط لکھا کہ اس شخص کو گرفتار کر کے سولی پر چڑھا دو۔ فلسطین کے حاکم نے اس کی تعمیل کی اور یہود کی ایک جماعت کو ساتھ لے کر رات کے وقت آپ علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ معاملہ دیکھا اور آپ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ محاصرہ کرنے والے گھر میں ضرور داخل ہوں گے یا مجھے گھر سے نکل کر مقابلہ کرنا پڑے گا، تو آپ علیہ السلام نے اپنے رفقا سے فرمایا، تم میں کون یہ بات پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی شکل و صورت مجھ جیسی بنا دے تاکہ وہ گرفتار ہو جائے اور مجھے نجات مل جائے۔ اس پر ایک نوجوان تیار ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو آپ علیہ السلام جیسی صورت دے دی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حالت اونگ میں زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ جب آپ علیہ السلام اٹھا لیے گئے تو لوگ اس گھر سے باہر نکلے۔ محاصرہ کرنے والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل آدمی کو عیسیٰ سمجھ کر گرفتار کر کے صلیب یعنی سولی پر چڑھا دیا۔ یہود نے بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا۔ عام عیسائیوں نے بلا علمی کی بنا پر ان کی بات مان لی، حالانکہ حقیقت میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے میں ناکام رہے۔ فرمان الہی کا ترجمہ: انہوں نے یعنی بنی اسرائیل نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کی اور اللہ تعالیٰ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اور وہ واقعات کرو جب اللہ نے فرمایا، اے عیسیٰ، میں تمہیں پورا یعنی آپ کی روح کو جسم سمیت اپنی حفاظت میں لینے والا اور اپنی جانب زندہ اٹھانے والا ہوں، اور تمہیں کفار کی خباثت سے پاک کرنے والا اور تمہارے ماننے والوں کو قیامت کے دن تک کفار پر غالب رکھنے والا ہوں۔ پھر تم سب کو میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، اس وقت میں تمہارے آپس کے اختلافات کا فیصلہ کروں گا۔ فرمان الہی کا ترجمہ: بنی اسرائیل کو بجلی کے پکڑنے کی یہ سزا ان کے عہد توڑنے، اللہ کی آیات کو نہ ماننے، انبیاء کو ناحق قتل کرنے اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے تھی کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اس لیے ان میں سے بہت کم ہی لوگ ایمان لائیں گے۔ پھر یہ اپنے کفر میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ مریم علیہ السلام پر نہایت ہی بڑا بہتان لگا دیا، اور انہوں نے کہا، ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو جو اللہ کے رسول تھے قتل کر ڈالا، حالانکہ انہوں نے ان کو نہ تو قتل کیا اور نہ ہی سولی پر چڑھایا، لیکن ان کے لیے ان عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہ صورت بنا دی گئی تھی۔ جن لوگوں نے ان کے بارے میں اختلاف کیا وہ شک میں مبتلا ہے، ان کے پاس سوائے گمان کی پیروی کے یقینی علم نہیں ہے۔ بلا شبہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ سب پر غالب خوب حکمت والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کے 3 فرقے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تو آپ علیہ السلام کے ماننے والے 3 گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک گروہ فرقہ یعقوبیہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ قرار دیتے ہوئے کہا، خود اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان کچھ عرصہ موجود رہا، پھر آسمان کی طرف چلا گیا۔
دوسرے گروہ فرقہ نستوریہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہوئے کہا، ہمارے درمیان اللہ کا بیٹا کچھ عرصہ موجود رہا، پھر جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اسے اپنی طرف اٹھا لیا۔ تیسرے گروہ توحید پرست فرقہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور رسول قرار دیتے ہوئے کہا، ہمارے اندر اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کچھ عرصہ موجود رہا، پھر جب اللہ تعالیٰ نے چاہا اسے اپنی طرف اٹھا لیا۔ پہلے دونوں کافر فرقے توحید پرست فرقہ پر غالب آ گئے اور انہوں نے اکثر توحید پرستوں کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد عقیدہ توحید مفقود رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین حق دے کر مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اصل حقیقت کو واضح فرما دیا۔ وضاحت: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقی پیروکار مسلمان ہے، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور نبی مانتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق بھی کی تھی، اس لیے اب اسلام ہی قیامت تک باقی اور ہر دین پر غالب رہے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ہر عیسائی آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے گا۔ ہر اہل کتاب شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طبی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا۔ جب آپ علیہ السلام دجال کو قتل کرنے کے لیے قیامت سے پہلے زمین پر اتریں گے تو اہل کتاب آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے اور تمام مذاہب ختم ہو کر ایک ہی مذہب اسلام رہ جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں اور عیسائیوں کے ان غلط اقوال کی تردید کریں گے جو آپ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے مشہور کر رکھے ہیں، اور انہی بے بنیاد باتوں کی وجہ سے لڑتے رہتے ہیں۔ فرمان الہی کا ترجمہ: کوئی بھی اہلی کتاب عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی اصل موت سے پہلے ایمان لائے بغیر نہ رہے گا، اور قیامت کے دن وہ عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں پر گواہ ہوں گے۔ حضرت سعد بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھایا گیا تو آپ علیہ السلام کی عمر 33 سال تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی بھی آسمان پر زندہ ہے اور قیامت کے قریب وہ زمین پر اتریں گے۔